BBC اردو کے کرونا وائرس سے متعلق مختصر دورانیے کے اس بلیٹن میں خوش آمدید۔ میں ہوں فرحت جاوید۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران متاثرین کی تعداد میں تقریباً 6000 افراد کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ ملک میں ایک دن میں مریضوں کی تعداد میں ہونے والا سب سے بڑا اضافہ ہے۔ ایک دن میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 101 ہے۔ حکومتی اعداد و شمار پر نظر ڈالیں تو ملک بھر میں اس وقت متاثرین کی مجموعی تعداد 1,19,000 سے زائد ہو چکی ہے، جبکہ کرونا وائرس سے 2,356 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد اس وقت 38,000 سے زائد ہے۔ صوبہ سندھ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریکارڈ 2,487 نئے مریض سامنے آئے ہیں، جبکہ 42 اموات ہوئی ہیں۔ اسی طرح صوبہ خیبر پختونخوا میں 680 کے قریب نئے مریض سامنے آئے، جبکہ مزید 9 اموات ہوئی ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف کا کرونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ ترجمان مسلم لیگ نون کے مطابق انہوں نے لاہور ماڈل ٹاؤن رہائش گاہ پر اپنے آپ کو قرنطینہ کر لیا ہے اور ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ نیب نے 2 دن پہلے شہباز شریف کو تفتیش کے لیے بلایا تھا اور اس موقع پر پارٹی کارکنان کی ایک بڑی تعداد نیب کے دفتر کے باہر بھی موجود تھی۔ پارٹی ترجمان کے مطابق تحریری طور پر نیب کو آگاہ کیا گیا تھا کہ شہباز شریف کینسر کے مریض رہے ہیں اور ان کی قوت مدافعت عام لوگوں کی نسبت کم ہے۔ ادھر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے حکام نے دارالحکومت مظفر آباد میں 12 جون سے ایک ہفتے کے لیے مکمل لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے۔ حکام کے مطابق دارالحکومت مظفر آباد میں اب تک 205 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جو کہ اس خطے میں کسی بھی ضلع میں ہونے والے مصدقہ مریضوں کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ لاک ڈاؤن کے دوران ہر قسم کی ٹرانسپورٹ مکمل طور پر بند رہے گی، جبکہ شہریوں کو بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنے پر پابندی ہوگی۔ میڈیکل اسٹور سمیت بنیادی اشیاء کی دکانیں ہفتے میں 5 دنوں کے لیے مخصوص اوقات کے دوران کھلی رہیں گی۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق پاکستان میں گزشتہ ایک ماہ کے دوران ٹیسٹنگ کی صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے۔ 10 مئی تک ملک میں 12 سے 13,000 کے قریب ٹیسٹ ہو رہے تھے، جبکہ اب یہاں یہ تعداد 25,000 کے قریب ہو چکی ہے۔ لیکن رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان اعداد و شمار میں مستقل اضافہ نہیں دیکھنے میں آیا۔ اور اب دنیا بھر میں کرونا وائرس کے اعداد و شمار پر نظر ڈالتے ہیں تو اس وقت کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 72 لاکھ سے بڑھ چکی ہے۔ ہلاکتوں کی تعداد 4 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ اور اگر امریکہ کے اعداد و شمار کی بات کی جائے تو امریکہ میں 1,12,500 سے زائد اموات ہو چکی ہیں، جس کے بعد جو کرونا سے متاثر ہونے والے افراد ہیں ان کی تعداد 20 لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہے۔ نیو یارک اور نیو جرسی کرونا وائرس کی وبا کا مرکز رہے ہیں، لیکن اب یہاں سے کرونا وائرس میں کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ملک کی دیگر 21 ریاستوں میں کرونا وائرس کے نئے متاثرین سامنے آ رہے ہیں اور یہ تعداد بڑھ رہی ہے، اور ایسا معاشی سرگرمیوں کی بحالی کے بعد دیکھنے میں آیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ممکنہ طور پر رواں ہفتے سے کم از کم 4 ریاستوں میں انتخابی ریلیوں کا انعقاد شروع کریں گے۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ ریاست فلوریڈا، ایریزونا اور شمالی کیرولینا اور اس کے علاوہ اوکلاہوما میں انتخابی مہم شروع کریں گے۔ ادھر عالمی ادارہ صحت کے ایمرجنسی پروگرام کے سربراہ مائک ریان نے کہا ہے کہ ایسے بہت کم شواہد ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہو کہ موسم کی تبدیلی کا کرونا وائرس کے پھیلاؤ پر اثر پڑے گا۔ کرونا وائرس کی وبا کے پھیلاؤ کے ابتدائی مراحل میں کچھ ایسی تجاویز بھی سامنے آئی تھیں جن میں یہ کہا گیا تھا کہ شاید گرم موسم وبا کے پھیلاؤ کو کم کر دے گا۔ ادھر انڈیا میں پہلی مرتبہ کرونا وائرس سے صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد ان مریضوں سے زیادہ ہو چکی ہے جو کہ اس وقت ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ ملکی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں 1,35,000 سے زائد افراد صحت یاب ہو کر گھر چلے گئے ہیں، جبکہ اس وقت ہسپتالوں میں زیر علاج متاثرین کی تعداد 1,33,000 ہے۔ مگر یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ گزشتہ چند ہفتوں سے انڈیا میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اس وقت بھی انڈیا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 3 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔
کولیشن فار ہوملیس نامی ایک ادارے نے کہا ہے کہ نیو یارک میں بے گھر اور شیلٹرز میں رہنے والے افراد میں کرونا وائرس سے اموات کی شرح زیادہ ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنی رپورٹ میں یہ کہا کہ اپریل 2020 میں بے گھر افراد میں ہلاکت کی شرح گزشتہ سال اسی عرصے کے دوران جو ہلاکتیں ہوئی تھیں اس کی نسبت 157% زیادہ ہے۔ اسی طرح دی آرگنائزیشن فار اکنامک کوآپریشن نے یہ کہا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا کے باعث عالمی طور پر اس کے بہت برے معاشی اثرات پڑیں گے۔ تنظیم کے مطابق اس سال عالمی پیداوار میں 7.6% اس کے سکڑ جانے کا امکان ہے۔ جاپان کی پارلیمان کے ایوان زیریں نے کرونا وائرس کی وبا سے اقتصادی اثرات کی تلافی کرنے کے لیے $293 ارب کے بجٹ کی منظوری دی ہے۔ ادھر فرانس کے وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ آنے والے کچھ مہینوں میں کرونا وائرس کی وجہ سے ملک میں تقریباً 8 لاکھ نوکریاں ختم ہونے کا امکان ہے۔ کچھ یورپی ممالک سرحدی کنٹرول ختم کرنے کا بھی فیصلہ کر رہے ہیں، جیسا کہ جرمنی نے سوئٹزرلینڈ، فرانس، آسٹریا اور ڈنمارک کے ساتھ اپنی سرحدیں کھولنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اسی طرح آسٹریا نے 20 سے زائد دیگر یورپی ممالک کے ساتھ اپنی قرنطینہ سے متعلق جو شرائط تھیں ان کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ادھر اٹلی میں پروسیکیوٹرز نے کہا ہے کہ وہ حکومت سے وبا سے نمٹنے کی جو حکمت عملی اپنائی گئی تھی اس سے متعلق سوالات کریں گے۔ ملک کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ جمعے کے روز ان سے یہ سوالات کیے جائیں گے کہ حکومت نے شمالی شہر میں کرونا وائرس کی وبا کے پھیلاؤ کے بعد کیا اقدامات کیے تھے۔ اور امریکہ میں واشنگٹن ڈی سی نیشنل گارڈز کے کئی اراکین میں کرونا ٹیسٹ کا رزلٹ مثبت آیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بلیک لائفز میٹر کے اجتماعات کے دوران ان لوگوں کو تعینات کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا خصوصی بلیٹن کا وقت آج ختم ہوا۔ اگر آپ ان خبروں کے بارے میں مزید تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com اور ہمارے سوشل میڈیا کے پیجز۔ اپنا خیال رکھیے اور محفوظ رہیے۔